قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ کے راتوں کی فضیلت کے بارے میں قسم کھائی، اور جمہور کا یہی قول ہے کہ یہاں لیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ کی راتیں مراد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی کہ اس میں ایک دن کا روزہ جو ہے 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات جو اس میں عبادت کریں وہ شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے بارے میں فضیلت بیان کی کہ اس کا ایک دن کا روزہ اگلے 1 سال کے گناہ اور پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہو تو وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ ان 10 دنوں میں نہ کاٹے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ اس میں تکبیر تشریق عطا فرمایا۔ وہ کیسے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ہے 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک یہ ہم نے فرض نماز کے وقت زور سے 1 مرتبہ پڑھنا ہر ایک مرد و زن کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ بس فرق یہ ہے کہ مرد زور سے کہے گا، چاہے اکیلا نماز پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے، اور عورتیں جو ہیں آہستہ کہیں گی۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، عید کا دن آتا ہے، تو عید کے دن تعلیم یہ دی کہ عید کے دن صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے، خاص کر کے عید کی رات میں ہم نے عبادتیں کرنی ہیں۔ اس کے بھی بہت فضیلتیں ہیں اور یہ موجب اجر و ثواب ہے۔ اور اس میں اٹھنا ہے جلدی، اور صبح سویرے اٹھ کر ہم نے نہانا ہے، دھونا ہے، مسواک کرنا ہے، خوشبو لگانے ہیں، اور نئے کپڑے پہنے یا جو آپ کے پاس اچھے کپڑے موجود ہوں وہ پہنے، پھر پہن کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور راستے میں چلتے ہوئے زور بلند آواز سے تکبیر کہیں، یعنی وہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر کیا کرنا ہے، عیدگاہ میں چلے جانا ہے اور وہاں نمازیں ادا کرنی ہے۔ عید کی نماز اور دیگر نمازوں میں فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں 3 تکبیر زائد کہی جاتی ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہے گا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانے کا چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں۔ دوسری تکبیر کہیں گے، اس میں بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور اس میں بھی باندھیں گے نہیں۔ تیسری تکبیر جب کہیں گے اس میں بھی ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن اس بار باندھ لیں گے، اب اس بار چھوڑنا نہیں ہے۔ اب امام صاحب قرات پڑھیں گے جو معمول کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ وغیرہ وغیرہ جو کرتے ہیں۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب جو ہے پہلے قرات پڑھی جائے گی، پھر جا کے تکبیر زوائد کہی جائے گی۔ وہ کیسے کہ وہی طریقہ اختیار کرنا ہے، اللہ اکبر کہیں گے، جب قرات ختم ہو جائے گا تو رکوع میں نہیں جانا بلکہ ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اس میں بھی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہیں گے اس میں بھی کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں جو ہے اب رکوع میں جانا ہے، اب ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، اب سیدھے رکوع میں جائیں گے۔ پھر کیا کرنا ہے، اگر کسی سے یہ تکبیر چھوٹ جائے، یعنی پہلی رکعت چھوٹ گئی تو اس میں وہ کیا کرے گا، تو وہ پہلی رکعت کے پڑھنے کی طرح پڑھے گا، یعنی اگر امام کے ساتھ صرف دوسری رکعت ملی ہے تو وہ ایسا پڑھے گا جیسے پہلی رکعت پڑھ رہا ہے، یعنی پہلے وہ ثنا پڑھے گا، پھر تکبیر زوائد کہیں گے تینوں، پھر تینوں کہنے کے بعد قرات پڑھے گا اور آگے جو نماز وہ مکمل کرے گا۔ اگر کسی سے صرف تکبیر زوائد چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر اس کو معلوم ہے کہ امام کے رکوع میں امام کو جو ہے رکوع میں پا لے گا تو وہ تکبیر زوائد کہہ لے، پھر جا کے امام کے ساتھ مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کے نماز وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، کوئی نفل کوئی سنت وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، اور بعد میں اگر گھر میں آ کر کوئی پڑھ لے تو الگ بات ہے، لیکن نہیں پڑھنی ہے۔ اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بتلائی ہے۔ قربانی جو ہے سب سے محبوب عمل ہے قربانی کے دن، یعنی قربانی ذبح کرنا، کوئی جانور ذبح کرے اور دیکھ بھال کر لے، اچھا سا جانور خریدے، کیونکہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے ہم نے، تو ہم جب اللہ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہے ہیں تو ہمیں اچھی سی چیزیں پیش کرنی چاہیے، ایسی گھٹیا چیزیں اٹھا کے نہیں لانی چاہیے، اور دیکھیں کہ کیا کیا شرائط ہے، کون سے جانور لینے ہیں اور کون سے جانور نہیں لینے ہیں، وہ سب شرائط دیکھ کر جانور لے اور پھر اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ الہی میں وہ قربانی کر دے۔ جو شخص قربانی نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید، سخت وعید آئی ہے
من لم یزاحی من کان لہ سعۃ ولم یزاحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی کہ قربانی کرے اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے۔ تو بہت ساری حدیثوں میں اس کے بارے میں وعید آئی ہے، اور اس کے واجب ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کسی بھی سال جو ہے قربانی نہیں چھوڑی، ہر سال قربانی دی، یعنی 10 سال رہے 10 سال قربانی کری انہوں نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ قربانی کے دن سب سے محبوب عمل جو ہے قربانی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت کے سند حاصل کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ جانور جو ہے اپنے کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا۔ ایک صحابی نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا ما لنا فی، ہمارے لیے اس میں کیا ہوگا؟ کہا اس میں جو ہے اس کے اس جانور کے ہر بال کے برابر تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ معاف ہوں گے۔ تو جب اس کی فضیلت اتنی ہے تو ہم اس کو خوش دلی سے کریں، فطیبوا بہا نفسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خوش دلی سے کیا کریں۔ اور ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے محبوب عمل جو ہے قربانی ہے، قربانی کے دن اور کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے ہمیں قربانی کو دیکھ بھال کر لیں کیسے جانور دینے ہیں، اور قربانی کو ہم خوش دلی سے کریں، ناراضگی سے نہ کریں۔ اور کوئی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں کسی کو پیسے دے دو یہ بھی کام ہو جائے گا، اس سے بھی کیوں، دوسرے کو کھلانا ہی تو ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ عبادت جو ہوتی ہے نا، عمل، اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صورت ایک حقیقت، اور قربانی کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ جانور ذبح کیا جائے، اور اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ تو میرے جو ہے اہل اسلام سے جو ہے یہی درخواست ہے کہ وہ قربانی کو خوش دلی سے ادا کرے اور دیکھ بھال کر جانور لیں، اور کیسے کیسے جانور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں لینا ہے وہ نہ لے، اچھے سے جانور خریدے اور پہلے سے ہی عید سے 2-3 دن 4 دن پہلے سے ہی لے لیں تاکہ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکے، موٹا کر سکے، پھر اس کو قربانی کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔